مشاہد صاحب کچھ لوگ پاکستانی ہیں، بہت کم تعداد ہے ان کی، بہت اقلیت ہے، مائنورٹی ہیں، بٹ سوشل میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے ریگولر میڈیا پہ ٹی وی چینلز پر بھی یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کشمیر کی بھی بات کریں لیکن آپ کو پاکستان کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے، ہماری اکانومی تباہ برباد ہو رہی ہے، اس طرح بھی توجہ دیں۔ تو دوسری طرف لوگ کہتے ہیں نہیں جی کشمیر ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے، تو اگر یہ سروائیول کا مسئلہ ہے تو پھر یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ 1971 کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے اس خطے میں، اور یہ ہماری بقا کی سروائیول کی جنگ ہے، کیونکہ اس کا تعلق پانی سے بھی ہے، اس کا تعلق ہماری سالمیت سے بھی ہے، اور یہ لوگ جو یہ گینگ آف فور ہے یہ یہاں رکے گا نہیں، ان کے ارادے ہیں ڈی سٹیبلائز کرنا، پروکسی وار کرنا۔ اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں، اور یہ میں نے سن چکا ہوں، میں جرنلسٹ مجھے یاد ہے جب نیوکلیر بم بنا رہے تھے ہم، وہ چھوڑیں جی بڑا مہنگا ہے، کیا ضرورت ہے، معیشت کو ٹھیک کریں، وہ غربت کو مکائیں، سارا کریں، اس کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن ہوگی نا جی، ورنہ عراق لیبیا کا کیا ہے، لیبیا غدافی کی بیٹی نے کیا انٹرویو دیا تھا، کاش کہ ہم پاکستان کی طرح نیوکلیر بم بناتے، بم گیو اپ نہ کرتے تو میرے باپ کا وہ اشر نہ ہوتا۔ تو اس حوالے سے آر پرائرٹی از دیئر۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں there is a difference between what is urgent and what is important. Economy is important, this is urgent. یہ ٹاپ۔ اور ایک اور چیز ہے، یہ طویل جنگ ہے، اس میں آپ کو سٹیمنا ڈیولپ کرنا پڑے گا اگلے 3-4 سال کی۔ اور اس دن جو میٹنگ ہوئی کشمیر کمیٹی کی، میں اس میں پارٹیسپنٹ میں واحد تھا جو اپنا پیپر لے کے آیا، میں نے 4 صفحے کا پیپر تیار کیا تھا، what is the action plan, what is the way forward، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ اپروو ہوئی ریکمنڈیشنز۔ اس میں ہماری اسٹریٹجی بڑی واضح ہونی چاہیے۔ ایک اسٹریٹجی پوائنٹ ہے کشمیر ایوں کے لیے ان کو ہمت حوصلہ دینا، کیونکہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کی جنگ کو سپورٹ کرنا جو جائز جدوجہد ہے۔ دوسرا ایک انڈیا اسٹریٹجی جس میں مودی اسپیسیفک، کیونکہ انڈیا صرف مودی کا انڈیا نہیں ہے جی، انڈیا ممتا بنرجی کا بھی ہے، ارندیتا رائے کا بھی ہے، دلتس کا بھی ہے، کمیونسٹ پارٹی کا بھی ہے، کانگریس کا بھی ہے، منی پور بھی ہندوستان کا ہے، ابھی فی الحال خالستان بھی ان کا حصہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی سارا اسٹرگل ہے۔ اس میں ہم نے انڈیا اسٹریٹجی تیار کی، اور تیسرا انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں پارلیمنٹری ڈپلومیسی بھی ہے، اور 3-4 کیپٹلز کو ٹارگٹ کرے، واشنگٹن، لنڈن، برسلز یورپ کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں ایشیا کے حوالے سے۔ اب یو این سیکیورٹی کونسل میں انڈونیشیا ایک زمانے میں ہمارا بڑا دوست تھا، اس ایشو پر نیوٹرل رہا۔ وی ہیو ٹو فوکس آن دا ایشیا پالیسی آلسو۔ یہ جو ممالک ہیں، افریقہ، یہ سارے کچھ ہیں، جنوبی افریقہ کا، زمبابوے کا، سب سے پہلے ہم نے ساتھ دیا، ہم نے ان کو اسلحہ دیا۔ تو اب یہ فورن پالیسی بہت بڑا چیلنج ہے میر صاحب، اور یہ سسٹین بڑی دور تک اسلحہ دیا ہاں ہم نے بوسنیا کو نہیں ہماری پاکستان قوم میں بڑی جان ہے، ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں میر صاحب۔ وہ زمانہ 50s کا، میں ایک جگہ گیا، مجھے ایریٹریا کا پرائم منسٹر ملا، کہتے ہیں ہم پاکستان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ میں کہ ایریٹریا پاکستان، کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ہمارے لیے آواز اٹھائی تھی 52 میں۔ میں ہل گیا، میں دیکھو بوسنیا میں گیا، یہ رات کو اشرف جہانگیر قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کشمیریوں کی آرمڈ سٹرگل کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ تو ان کی اپنی سٹرگل ہے، بالکل کرنا چاہیے، جائز جدوجہد ہے۔ یہ کو ہم کو ادھر سے ایکسپورٹ نہیں کر رہے جہادیز، یہ کشمیر کی ایک انڈیجنس جینوئن پاپولر سٹرگل ہے۔ ہم فلسطین کی سپورٹ نہیں کرتے، ہم حماس کی نہیں کرتے، وہ کوئی باہر سے تو نہیں آیا نا۔ میرے خیال میں اس وقت ان کی جو آزادی کی جنگ ہے نا، اس کو ان کی آزادی کی جنگ اور سیاسی جنگ ہی ایک رہنے دیں۔ اس کو اس وقت ہم یہ جو کچھ لوگ جان بوجھ کر ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر اب کیا یہ آپ اس لیے تو نہیں بات کر رہے کہ ہمیں FATF کا بھی پرابلم ہے؟ دیکھیں 9/11 کے بعد کشمیر کاز کو بڑا نقصان ہوا، ایک تمام اسلامک ٹیررزم کی طرف ہمیں جوڑ دیا گیا۔ نہیں، کارگل کی جنگ سے بھی نقصان ہوا تھا، یہ پلوامہ کے بعد، کارگل کی جنگ سے نقصان، پلوامہ کے بعد اب جا کے پھر دنیا کو پتہ چلا کہ نہیں یہ ایسے حالات نہیں ہیں۔ اور اب جا کے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ جو بچر نے، مودی نے جو خود کیا نیکسیشن والا کام، اب اس نے جو 370 جو اب قانونی اس نے ایک عجیب سی جنگ چھیڑ دی، ایک UN کے ریزولوشن کی وائلیشن کی، تو اب وہ ادروائز تو ہم دہشت گردی، اب میرے خیال ہے ہمیں ان کی آزادی کی جنگ کو آزادی کی جنگ بالکل رہنے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں نوید قمر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ندیم افضل چند صاحب سے کہ آزادی کی جنگ کی صرف ہمیں سیاسی حمایت کرنی چاہیے؟ کچھ ڈپلومیٹس، بڑے سینئر ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو اس کو ہم سپورٹ کریں اگر تو انٹرنیشنل لاء کے تحت اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں مدوی صاحب، بات ساری یہ ہے کہ یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کشمیر میں کیا ہے۔ پاکستان کو کسی صورت میں بھی
کوئی انٹرونشنسٹ جو ہے وہاں کا کوئی ایسا ایڈونچر نہ کرنا چاہیے، نہ ہی کوئی ایز ملیٹنسی جو امپورٹڈ ملیٹنسی ہو انٹو کشمیر اس کو کسی صورت میں بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم ان لوگوں کے خلاف پاکستان میں بھی ہیں، ہم ان لوگوں کے خلاف دنیا کے کسی حصے میں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر، تو اس پہ تو ہمارے بالکل کلیئرٹی آف تھاٹ ہونا چاہیے۔ باقی کشمیر کے لوگ کتنی اپنی اسٹرگل کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو جتنا بھی اس میں تیزی لائیں گے پاکستان از مورلی اوبلائج۔ لیکن پاکستان کہاں تک کھڑا ہوگا؟ اگر جینوسائیڈ شروع ہو جاتا ہے تو ایک سوال پوچھا جائے گا کہ اب پاکستان صرف کیا مذمت کرتا رہے گا؟ دیکھیں کئی طریقے ہوتے ہیں کسی بھی سچویشن میں اپنا ایک ویو پوائنٹ، اسٹرانگ ویو پوائنٹ دینے کا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں پہلے ہم جنگ کی بات سوچیں اور پھر کچھ اور سوچیں۔ تو جیسے میں نے کہا کیونکہ یہ لانگ ڈران آؤٹ بیٹل ہے، میں نہیں سمجھ رہا کہ کل جو ہے وہ چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں گی اور ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو جیسے جیسے حالات وہاں پہ تبدیل ہوتے ہیں ویسے ہی ہم نے اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ ایک تھوڑا سوری، میں کیونکہ میرے بڑے بھائی مشاہد صاحب نے ایک بات کہی ہے اور آپ نے سوال بھی کچھ ایسا کیا ہے کہ مجھے تو تھوڑا بہت عجیب لگی بات۔ آپ نے کہا کہ اکانومی ہونی چاہیے، یہ صحیح یا کشمیر ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ کوئی ڈائمیٹریکلی اپوز تو چیز۔ آپ کا ملک سٹرونگ تب ہوگا جب آپ کی اکانومی سٹرونگ ہوگی، تو آپ کیسے کسی کو سپورٹ کر سکتے، چاہے وہ اسٹریٹجک ویو پوائنٹ سے آپ دیکھیں یا میرلی پاکستان کی پریزنٹیشن دنیا میں جیسے ہے۔ آپ کو اپنے گھر کو تو ٹھیک ہر وقت رکھنا پڑے گا in order to win this battle۔ بوسنیا میں وہ اکیلے تھے مسلمان، ان کو ایتھنک کلینزنگ، جینوسائیڈ کا جو لفظ ہے، یورپ میں ہولوکاسٹ ہوا تھا ہٹلر کے زمانے میں جہاں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، کرسچنز نے کیا تھا، مسلمان شامل نہیں تھے۔ بوسنیا میں کرسچنز نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن بوسنیا کے مسلمانوں کو امریکہ نے سپورٹ کیا۔ سب سے پہلے پاکستان نے کیا، پھر ملیشیا نے کیا، پھر ٹرکی نے، پھر سعودی عربیہ نے، اور پھر ایران نے، اور پھر کلنٹن آیا تھا۔ وی ور دا فرسٹ ٹو سپورٹ۔ ہمارے انہوں نے، ہم نے کوئی فوجی نہیں بھیجے، ہم نے کوئی فائٹرز نہیں بھیجے، وہ تو زمانے ختم ہو چکے۔ وی ڈونٹ نیڈ۔ ایک انڈیجنس اپنے لوکل بوسنین عوام نے ان کی مزاحمت کی۔ کشمیر کے جو اسٹرگل ہے ہم نے تو شروع نہیں کرایا نا، وہ تو ہم تو بھول گئے تھے کشمیریوں کو، ہم تو افغانستان میں مصروف تھے، وہ تو خود کشمیری عوام خود کھڑے ہوئے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیجنس بالکل کشمیری اسٹرگل ہے۔ آپ جائیں سری نگر، کوئی گیا اگر ہو تو اب جا کے دیکھیں قبرستان میں جتنی قبریں ہیں اس پہ ایڈریسز سارے لوکل ہیں، کوئی پاکستانی ایڈریس نہیں ہے، اور یہ واضح رہے کشمیری یوتھ، بالکل خواتین مرد، انہوں نے اسٹرگل۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں جو مزار شہداء سری نگر کا ذکر کیا مشاہد حسین صاحب نے، اس میں دو قبریں ایسی ہیں، یونیک منفرد قبریں ہیں کہ قبروں پہ کتبے لگے ہوئے ہیں، ایک پہ لکھا ہوا ہے مقبول بٹ اور دوسری پہ لکھا ہوا ہے افضل گرو، لیکن قبریں خالی ہیں کیونکہ وہ جو دونوں شہید ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں دفن ہیں۔ تو یہ بھی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارت ایک ایسی نام نہاد جمہوریت ہے جو زندہ انسانوں کو قید کرتی ہے اور اس کے بعد جب ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو ان کا جو مردہ جسم ہے اس کو بھی جیل کے اندر قید کر دیتی ہے۔ لیکن کشمیری قوم نے اپنے قبرستان میں ان دونوں شہیدوں کی جو قبریں ہیں وہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ان کو انتظار ہے کہ وہ ان کے مردہ جسم کب آزادی پا کے سری نگر کے مزار شہداء میں دفن ہوں گے۔